السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، اسلامی سال کے 12 مہینوں میں صرف رمضان کا مہینہ ہے جس کا نام ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، اور حضور سرور کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث شریف ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے ایمان و خلوص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان و خلوص کے ساتھ عبادت کی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے اس کے احترام کا بھی حکم دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آیا، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ روایت روح البیان شریف کے اندر موجود ہے، اسی لیے اس کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسی کو اپنی کتاب قرآن کریم اور اس سے پہلی کتابیں نازل کرنے کے لیے پسند فرمایا۔ اس میں شک نہیں کہ کلام الہی ایک عظیم نعمت ہے، جس کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ یہ مہینہ خدا کی بے انتہا رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن ان رحمتوں سے فائدہ اہل ایمان ہی کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ بنجر زمین پر کتنی ہی بارش ہو اس میں اگانے کی قوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد میں روزہ رکھنے اور تراویح ادا کرنے والوں کے لیے ایمان و احتساب یعنی ایمان اور خلوص کا ذکر موجود ہے کہ بغیر ایمان و خلوص کے کسی نیکی کا اجر نہیں ملتا، تو روزے کے ذریعے سارے گناہ کیسے دھل سکتے ہیں؟ رحمت باری سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود بھی پیکر رحمت بنے، کہ اس مہینے میں اپنے گھر والوں کو خوب کھلاؤ پہناؤ، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو، غریبوں کو تلاش کرو اور ان کی مدد کرو، کہ جب تم اپنے خزانوں کا منہ ضرورت مندوں کے لیے کھول دو گے تب ہی خدا کی رحمت کا رخ تمہاری طرف ہوگا۔ کہ پانی جب تیزی سے جاتا ہے تو تیزی سے آتا بھی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ہر مانگنے والے کو یاد کیا کرتے تھے، گویا پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی رمضان میں زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ بس تمہیں بھی چاہیے کہ جتنی بھی مہربانی کر سکتے ہو کرو، پھر دیکھو کیسے برستی ہے رحمت باری۔ حضرات محترم، ہم سب قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں، اسی لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مسجد کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ بس اسی طرح ہمیں ماہ رمضان کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بس اس کے احترام کا اعلیٰ اور بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اس کا ہر لمحہ خدا کی یاد اور اس کی عبادت میں گزارا جائے، اور پورا مہینہ تراویح اور روزے کی پابندی کی جائے، اور اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو بھی کم از کم رمضان کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے نہ کھائے نہ پیے اور اپنے بے روزے دار ہونے کا پتہ نہ چلنے دیں۔ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جو بلا عذر شرعی روزے نہیں رکھتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے سامنے بلا جھجک کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور جب انہیں منع کیا جاتا ہے تو نہایت دلیری سے جواب دیتے ہیں کہ جب خدا ہی کا ڈر نہیں تو بندوں سے کیا ڈرنا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ احترام رمضان کا مطلب بندوں سے ڈرنا نہیں، بلکہ یہ بھی خدا ہی سے ڈرنا ہے کہ جو شخص خدا کے قانون کی پابندی نہیں کرتا وہ کم از کم خود کو مجرم تو جانے۔ کیا عجب کہ رحیم و کریم خدا
اعتراف جرم ہی کی بدولت جرم سے اور گناہوں سے بچا دے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مقدس دنوں اور راتوں میں عبادت اور نیکیوں کی ایک ایسی فضا پیدا کر دیں کہ ہر طرف خدا کی رحمت برستی نظر آئے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم پابندی سے تراویح کے لیے جمع ہوں، خود زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزاریں، روزہ رکھیں، جھوٹ مکر و فریب سے بچیں، اپنے مسلمان نوکروں کے کام میں کمی کر دیں، ہر ایک دوسرے سے محبت اور نرمی سے پیش آئیں۔ اگر اسی طرح ہم نے ماہ رمضان کا پورا مہینہ گزار لیا تو حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ہمیں ہمارے کام کی پوری مزدوری ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں رمضان کی آخری رات میں میری امت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کو مزدوری جب ہی ملتی ہے جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جس طرح جوش و جذبے کے ساتھ ہم نے رمضان کا آغاز کیا ہے، اسی طرح استدلال و استقامت کے ساتھ اس کی انتہا ہو تو پورا فائدہ نصیب ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جو دن گزرتے جائیں ہم لوگ عبادت میں کمی کرتے جائیں اور جب عید قریب آئے تو پھر جوش پیدا ہو۔ نہیں، پورے مہینے عبادت تو آخری دن اجرت بھی پوری ملے گی، مغفرت اور بخشش ہوگی۔ یہ نہ سوچیے کہ مغفرت و بخشش کا تعلق تو صرف قیامت سے ہے، دنیا کی زندگی کے لیے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، یہ تصور غلط ہے کہ مغفرت کا فائدہ صرف مرنے کے بعد ہے، دنیا میں کچھ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ساری الجھنیں ہمارے گناہوں اور بد کرداری ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یقین جانیے اگر گناہ معاف ہو جائیں، اللہ ہمیں بخش دے اور ہم گناہوں سے باز آ جائیں، رزق میں فراخی، صحت و تندرستی، باہمی محبت و الفت، سیاسی معاشی اور معاشرتی اطمینان، اہل و عیال کی طرف سے بے فکری، اقوام عالم میں عزت و مرتبہ، سب کچھ ملے گا، بالکل ایسے ہی جیسے ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں کو مل چکا ہے، جس پر تاریخ شاہد ہے۔ بس مغفرت خدا کی بڑی نعمت ہے، دنیا و آخرت کی فلاح کے ذریعے آئیے ہم سب اس مقدس مہینے میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔